السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، گرمیوں کی آمد ہے اور گرمیوں کے موسم کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان میں انرجی کا بحران پھر سے سر اٹھانے لگا ہے، اور برسا برس سے ہم یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں انرجی کے بحران پر قابو پانے کے لیے، توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت بہت سارے اقدامات کر رہی ہے۔ لیکن ہر سال جب گرمیاں آتی ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انتظام ایسا نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں ہمارا توانائی کا مسئلہ حل ہو سکے۔ پاکستان میں انرجی کے بحران کی حقیقت ہے کیا، اس کے مسائل کیا ہیں، اور اس کے پس پردہ کیا معاملات چل رہے ہیں، اور کیا پاکستان میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے امید کی کوئی صورت موجود ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر مشتاق صاحب کو۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر مشتاق آسٹریا سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں، اور ایک طویل عرصہ سے وہ ریسرچ پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ بہت شکریہ سر، معاویہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم نے ابھی اس پہ بات کی کہ پاکستان میں جو توانائی کا بحران ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ مسئلہ ہمارا آخر کب حل ہوگا؟ یعنی ہم ایک طویل عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ہی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہمیں انرجی کرائسس سے واسطہ پڑتا ہے، اور ہر سال حکومتیں ہمیں یہ دلاسا دیتی ہیں کہ حکومت جو ہے اس توانائی کے بحران پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کا کوئی سلوشن ہمیں نظر نہیں آتا۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں معاویہ بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بحران کو اگر آپ تقسیم کر لیں دو باتوں میں، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو بجلی ہے ہماری ضرورت کے مطابق موجود ہے یا اس کی کمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بجلی موجود ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیے، گورنمنٹ کے کاغذوں میں جو انسٹال کیپیسٹی ہے، یعنی جو بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، جس میں ہمارے ہائیڈل پلانٹ بھی ہیں، نیوکلیر پلانٹ بھی ہیں، ونڈ پاور بھی ہیں، اور آئی پی پیز بھی ہیں۔ کول پلانٹ بھی ہے، آئی پی پیز کول اور فوسائل فیول آئی پی پیز کے پلانٹ، ٹھیک ہے۔ ان کا گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق 38,000 میگا واٹ بجلی آپ پیدا کر سکتے ہیں، جن کے آپ کے معاہدے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ان معاہدوں کے نتیجے میں آپ بجلی لیں یا نہ لیں، آپ نے 60% میکسیمم کیپیسٹی کا پے ضرور کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آپ کی ٹوٹل ضرورت کتنی ہے؟ آپ کی میکسیمم جو ضرورت ہے وہ 26,000 میگا واٹ ہے، 26,000 میگا واٹ۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہر حکومت نے کوشش کی ہے کہ بجلی کے پلانٹ لگائے جائیں۔ اچھا، ضرورت سے زیادہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں؟ جی، ضرورت سے زیادہ پروڈیوس کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، صلاحیت موجود ہے لیکن کر ہر نہیں رہے۔ گورنمنٹ نے معاہدے کیے ہیں، یعنی اپنے بھی پلانٹ لگائے ہیں، آئی پی پی سے زیادہ تر مطلب معاہدے کیے ہیں کہ جی بجلی پیدا کر دیں، لیکن جو ہماری ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے، یعنی جو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، وہ صرف 18,000 میگا واٹ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 26,000 میگا واٹ آپ کی ضرورت ہے، 18,000 میگا واٹ جو ہے آپ کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے، تو سر 8,000 میگا واٹ کی لوڈ شیڈنگ تو ہر صورت میں ہوگی۔ یعنی اگر آپ فل کیپیسٹی پہ پروڈکشن کر بھی لیں تو آپ کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ آپ وہ ساری بجلی جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکیں۔ اور آپ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ 18,000 میگا واٹ لے کے 38,000 میگا واٹ کے بل ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 1995 میں، اچھا، اس بات کو ذرا کلیئر کریں کہ ہم 18,000 میگا واٹ لے کے 38,000 کے بلز وہ کس طرح سے دے رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے جو معاہدے کیے ہیں نا آئی پی پی سے، کچھ تو پلانٹ ایسے ہیں جو آپ کے اپنے ہیں، جیسے منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے، جو ہائیڈل والے منصوبے ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں۔ یہ جو زیادہ تر فوسائل فیول ہے، جس میں کوئلے کے پلانٹ ہیں یا مطلب کیروسین آئل سے جو آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں، یہ آئی پی پیز کے پلانٹ ہے، پرائیویٹ پاور پروجیکٹ ہیں یہ۔ ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے دو خطرناک شکیں شامل کی ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ پیٹرول اس ریٹ پر دیں گے، اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کسی بھی ریٹ پہ چلا جائے آپ نے اس پہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً $40 یا اتنا ہی کچھ ہے جس کا آپ نے معاہدہ کیا۔ اب دیکھیے آپ کا پیٹرول کہاں پہ پہنچا ہوگا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بجلی لیں یا نہ لیں، آپ میکسیمم کیپیسٹی کا جو ہے نا 60% اس کو پے کریں گے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آج سے 10 سال پہلے جو پلانٹ لگا تھا
اگر اس کی میکسیمم کیپیسٹی 300 میگا واٹ تھی تو آج کتنی ہوگی؟ آج 200 ہوگی، 150 ہوگی. لیکن آپ مزے کی بات ہے کہ آپ بجلی 1 میگا واٹ بھی نہیں لے رہے اور آپ 300 میگا واٹ کے حساب سے آپ بل پے کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ کتنا زیادہ پے کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ تقریباً آپ نے پچھلے سال آئی پی پیز کو بغیر سنگل میگا واٹ لیے 1000 ارب سے زیادہ آپ نے پے کیا ہے، اور آپ کو بجلی بھی نہیں ملی. یعنی اس وقت آپ دنیا میں سب سے مہنگی بجلی کے بل دے رہے ہیں. یعنی جو ریٹ پاکستان میں بجلی کا ہے، میں آسٹریا میں رہا ہوں، اتنا ریٹ وہاں بھی نہیں تھا. میں ڈالروں کی اور یورو کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہم وہ معاہدے کینسل نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ جو معاہدوں کی کینسلیشن کی بات ہے نا جی، یہ ایک لمبا چوڑی اس پہ بحث ہے جس پہ صحیح رائے تو قانونی ماہرین دے سکتے ہیں. لیکن میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ معاہدے کینسل نہ بھی کریں تو اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے سے نیگوشیٹ کر کے اگر آپ صرف ایک کام کر دیں کہ بھائی ہم جتنی بجلی لیں گے ہم اتنے پیسے دیں گے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا آدھا بل تو ویسے کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، جو بھی آپ کے فیصلے کرنے والے ہیں وہ آپ کی سول بیوروکریسی ہوتی ہے، آپ کے سیاستدان ہیں، آپ کی پارلیمنٹ ہے، وہ اپنی ول پاور کو شو کرے. بدقسمتی سے نہ اہلیت ہے اور نہ ول پاور ہے. یعنی محسوس ہوتا ہے نہ اہلیت ہے نہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ول پاور ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ مہنگی بجلی کی وجہ سے عملی طور پہ ہماری زراعت متاثر ہو رہی ہے، ہمارے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، ہماری انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے. دیکھیں جو بھی چیز بننی ہے، بجلی تو ہر چیز کا را میٹیریل ہے. ہمارے گھروں کے بل متاثر ہو رہے ہیں. یعنی آج سے چند سال پہلے اگر میرے گھر میں 4000 کا بل آتا تھا تو آج 20000 کا بل آ رہا ہے. بھائی تنخواہ تو اس حساب سے نہیں بڑھی ہے. ٹھیک ہے نا، ہر چیز ہی متاثر ہو رہی ہے. پھر ظاہر ہے جو بھی چیز آپ بنائیں گے اس میں بجلی تو لازم ہے. یعنی اب تو دیکھیں گاؤں میں اگر بھینس کا دودھ بھی نکالا جاتا ہے وہ بھی بجلی کی مشین سے نکالا جاتا ہے. جو ٹوکا چلایا جاتا ہے وہ بھی بجلی کی مشین سے چلایا جاتا ہے. تو جب بجلی مہنگی ہوگی تو پھر دودھ والا ہمارا دودھ بھی مہنگا کرے گا، دہی بھی مہنگی کرے گا، وہ ہر چیز ہی مہنگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. آپ کی جو زیادہ تر فصلیں ہیں نہری پانی کے علاوہ وہ ٹیوب ویل سے چلتی ہیں. جب بجلی مہنگی ہوگی تو ٹیوب ویل بھی مہنگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو ہر چیز پر ایفیکٹ ہوگا آپ کو. اچھا یہ بتائیں کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے اس کے نتیجے میں جو بھی ہم بھگت رہے ہیں وہ تو ظاہر ہمارا نصیب ہے، اس لیے کہ ڈیسیژن میکر پبلک نہیں ہے، ڈیسیژن میکنگ تو ریاست ہے نا. جی اسٹیٹ نے یہ فیصلے کرنے ہیں. لیکن اس کا حل کیا ہے آلٹرنیٹ؟ یعنی موجودہ اسٹیٹس کو اسی طرح سے رہے، اس میں سے پھر ہمارے مسئلے کا حل کیسے نکلے؟ دیکھیے جو میرے خیال کے مطابق مسئلے کا ممکنہ حل ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 آپ نیگوشیٹ کریں. انہیں بتائیں آئی پی پیز کو کہ بھائی آپ سونے کا انڈا لیں، مرغی کو ذبح نہ کریں، ہم تو ذبح ہونے والے سٹیج پہ آ گئے، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. آپ نے ہمارا بہت خون مطلب آپ نے بہت بل لے لی، اب ذرا تھوڑا سا ہمارا لحاظ کر لیں، صرف اس کے پیسے لے لیں جو آپ نے کیا. نمبر 1 تو یہ ہے اگر آپ کے لیے ممکن ہو. میں اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے آئی پی پیز کے مالکان ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جو ڈیول نیشنل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں انٹرنیشنل گارنٹر ہیں جن سے آپ نے معاہدے کیے ہیں جو غیر ملکی کمپنی ہیں. صحیح. اور آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ریکارڈنگ کے مسئلے پہ کیا ہوا ہے. یعنی یہ سارے مسائل سامنے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں کہ اس کا ممکنہ حل کیا نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہم ایک کام ہمیں کرنا چاہیے بتدریج وہ یہ ہے کہ وہ ذرائع جن سے سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ رن آف دا ریور ہے، نہریں ہیں، ونڈ پاور ہے، نیوکلیر ہے، ہمیں بتدریج اس پہ آنا چاہیے. اور اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کریں کہ جس آئی پی پی کا معاہدہ ختم ہو جائے اس کو دوبارہ رینیو نہ کریں. ٹھیک ہے. اسے سائڈ آؤٹ کرتے جائیں. یعنی ایٹ لیسٹ یہ قابل عمل ہے کہ جس آئی پی پی کا جو کانٹریکٹ ہے اس کی وہ ختم ہو جائے تو اسے ختم کر دیں، بس اسے آگے نہ کریں. اور جو بجلی ہے اس کی پیداوار میں یہ صرف گورنمنٹ کے انڈر ہونی چاہیے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا بہت برا تجربہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر چاہے وہ لوکل تھا چاہے انٹرنیشنل تھا، اس نے ہماری بجلی کو بے حد مہنگا کر دیا. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو پبلک سیکٹر ہے یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ پروڈکشن کو اپنے ہاتھ میں رکھے، بجلی وہ اپنا پیدا کرے جو بھی ذریعے سے کرنی ہے. مثلا دیکھیے نا، میں آپ سے عرض کروں اس وقت ہمارے پاس، میں ایک چھوٹا سا آپ کو انالیسس دینا چاہتا ہوں. ذرا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ضرورت 26,000 میگا واٹ. سر پنجاب کی نہروں پر 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے. اچھا. اور 1915 سے رینالا خرد کے مقام پہ سر گنگا رام نے نہر کے اوپر ایک بجلی گھر بنایا تھا، غالباً 5 میگا واٹ کا بجلی گھر ہے اور وہ اب تک چل رہا ہے.
لیکن اس کی کیپیسٹی 5 ہی ہے. 5 ہی ہے. اچھا اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی بہت بیسک لیول پہ تھی، اگر وہ 5 میگا واٹ ہو سکتا ہے تو کیا آج آپ کی نہروں کے اوپر 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں ہو سکتی؟ اور اس کی جناب کاسٹ کتنی ہوگی؟ 50 پیسے سے لے کر 1 روپے تک، میکسیمم 1.5 روپے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر رن آف دا ریور پہ کتنی گنجائش ہے؟ گلگت بلتستان اور یہ سارے علاقوں پہ. مطلب ایک تو لمبے چوڑے ڈیم بنانے نا، رن آف دا ریور پہ لگا لیں ٹربائن. سر 48,000 میگا واٹ. صحیح. اگین کاسٹ کتنی ہے؟ 50 پیسے، 1 روپیہ، 1.5 روپیہ. میں زیادہ اس لیے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے 3 روپے تک چلا جائے کہ بہرحال ان پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے نا گریڈ اسٹیشن لگانا ایک مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں، آپ کا جو کراچی سے کوٹری کوریڈور ہے اس میں 30,000 میگا واٹ ونڈ انرجی کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، اس پہ اصل میں لاگت کتنی ہے؟ 50 پیسے سے 1.5 روپے جو ونڈ انرجی پہ یہ ایکچوئل لاگت ہے. اب جو پچھلی حکومتیں تھے انہوں نے جو معاہدے کیے وہ 24 روپے یونٹ کے حساب سے تھے. عمران خان صاحب نے کوشش کی، ان کا یہ بہت اچھا قدم تھا، انہوں نے دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا ان کمپنیوں سے، 12 روپے یونٹ کے حساب سے وہ آپ کے معاہدے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب مزید کم بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر گورنمنٹ اپنا لگا لے تو پھر تو نیگوشیشن کی ضرورت ہی نہیں. 10,000 میگا واٹ کی گنجائش ہے. یہ اپنا 10,000 میگا واٹ کراچی ٹو کوٹری کوریڈور اور 30,000 میگا واٹ کی ہے کراچی ٹو گوادر کوریڈور. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یورینیم کے ذخائر دیے ہیں. آپ نے 10 معاہدے مشرف صاحب کے زمانے میں چائنا سے کیے ہیں. آپ نیوکلیر انرجی لگا لیں، کتنی خرچہ کاسٹ آئے گی؟ 1.5 روپے، 2 روپے، 3 روپے سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا پھر جو آپ کے اپنے ذخائر ہیں کوئلے کے، مثلا تھر کا علاقہ، اب تھر میں جو بتا رہے ہیں کہ 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. صحیح. پھر چملانگ کے علاقے کے اندر آپ کے پاس کوئلے کے ذخائر موجود ہیں. پھر افغانستان سے آپ کوئلے کے ذخائر منگا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بتدریج ریپلیس کرنا چاہیں. اچھا لوکل جو ہمارا کوئلے کا ریسورس ہے وہ تو کئی 100 سال کی ضروریات کے لیے کافی ہے، تو ہم اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کر پا رہے؟ سر دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا، لوکل جو کوئلے کے ریسورس ہے نا اس میں 2 قسم کا کوئلہ ہے. ایک قسم کا کوئلہ وہ ہے کہ جس میں جیسے چملانگ کا علاقہ ہے، یہ اپنا پنجاب کے کچھ علاقوں کے اندر کوئلہ پیدا ہوتا ہے. یہ کوئلے کا آپ فوری طور پہ سے بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو تھر کول ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی وہ اپنا کمپنیاں کام کر رہی ہیں لیکن اس میں مائننگ وغیرہ میں تھوڑا سا ذرا مشکلات ہیں کیونکہ پانی کے لیئر ہے. لیکن یہی کوئلہ بہت ہے. اور اگر فرض کیا دیکھیں چملانگ میں اس وقت سنا ہے کہ 20 ارب روپے کا کوئلہ پیدا ہو رہا ہے چملانگ کے مقام پہ، بلوچستان میں مچھ وغیرہ کے علاقے میں سارا کوئلے کے ذخائر موجود ہیں. آپ کے یہاں کاکڑ میں، مسلم باغ میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں. اور آپ نے بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئلہ جلانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہوتا. آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ سائیوال کول پاور پلانٹ جو ہے جو ہم نے لگایا ہے، بجائے اس کے ہم چملانگ کا کوئلہ استعمال کرتے یا مچھ کا کرتے، افغانستان سے ہم کوئلہ لے سکتے تھے. بے تحاشا وہاں پہ کوئلے کے ذخائر ہیں. سر آپ کے یہاں جو معاہدہ ہوا ابتدائی طور پہ سائیوال کول پاور پلانٹ میں، وہ آسٹریلیا سے کوئلہ منگایا گیا ہے. آپ ذرا دیکھیں نا کہ آسٹریلیا سے کوئلہ آنے میں کتنا خرچہ ہوگا آپ کا. اس کے بینیفیشریز بھی تو کوئی لوگ ہوں گے نا جنہوں نے یہ ڈیسیژن کیا. میں تو ایک ٹیکنیکل تجزیہ نگار ہوں، میں سیاسی رائے تو کچھ نہیں دے سکتا. وہ آپ خود سمجھ جائیں کہ کون کون اس کا بینیفیشری ہوگا. صحیح. اچھا یہاں میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جی کون سی چیز کا کیا ممکنہ حل موجود ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہر سال 2 سال کے بعد ایک اوور آل پورے ملک میں ایسا شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے پاور کا. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ کیا یعنی اس کے پیچھے کیا تجسس ہے لوگوں کو کہ پورے ملک میں بجلی بند ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ کو بھی شروع میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو پھر ذرا ابہام میں رکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو فالٹ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ فالٹ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ بجلی کا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سکاڈا. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان بہت بڑا ملک ہے، 22 کروڑ کی آبادی ہے، مطلب تقریباً 4.25 لاکھ مربع میل کے قریب آپ کا رقبہ ہے.
اور اس میں بڑے دور دراز علاقے بھی آپ کے شامل ہیں، لیکن پورے ملک کو اسلام آباد سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اسکاڈا کا۔ اچھا، تو اصولی طور پہ اتنے بڑے ملک میں 4-5 علیحدہ علیحدہ سسٹم ہونے چاہیے، کے پی کے کا علیحدہ ہو، پنجاب کا علیحدہ ہو، باقی علیحدہ ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو ایک ہی حصہ متاثر ہوگا، باقی سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا آٹومیٹک اسکاڈا پہ آ گئی ہے، بلکہ اور آپ مینول پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مینول کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو اطلاع مل رہی ہے کہ یار فلانی جگہ فالٹ ہو گیا، وہ ٹیلی فون کے ذریعے ملنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ٹیلی فون کے ذریعے جو اطلاع ملنی ہے تو وہ بندہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، جو بھی آپریٹر ہے، اس نے اس کو مینولی سوئچز کو آن آف کرنا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ٹیلی فون آ رہا ہے اور بندہ چلا گیا واش روم اور 5-7 منٹ وہاں لگا دی، تو 5-7 منٹ کافی ہے سارے ملک کو ڈبونے کے لیے، وہ آٹومیٹکلی پھر سارا شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو آٹومیٹک اسکاڈا سسٹم بنا لیں تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مطلب ایک حصہ متاثر ہوگا، باقی سیف ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے، ایک سے زیادہ آپ اسکاڈا سسٹم لگائیں، مختلف ملک کے علاقوں میں لگائیں، مثلا بلوچستان میں آپ 2 لگا دیں، کے پی کے میں 1 لگا دیں، پنجاب بڑا صوبہ ہے اس میں 2 لگائیں، تاکہ سیفٹی معیار آپ کا بہتر ہو جائے، اور آٹومیٹک اسکاڈا سسٹم بنائیں۔ اگر آپ آٹومیٹک نہیں کریں گے تو سر یہ آپ کا ہوتا رہے گا۔ اور ذرا ایک اور بات سوچیے، ابھی تو پورا من حالات ہے، اگر خدا نہ خواستہ وار سچویشن ہو جائے اور دشمن ہمارا کچھ بھی نہ کرے، ہمارے ہر 2-4 جو مین کھمبے ہیں ان کے اوپر جو نا بم گرا دے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، مطلب جب ٹرپنگ ہوگی شروع تو اب ہر کھمبے پہ تو آپ ایک اینٹی کرافٹ کا نہیں لگا سکتے کہ تیارہ اس کے اوپر بمباری نہ کر دے۔ صحیح۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک سی صورتحال ہے جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور آٹومیٹک اسکاڈا سسٹم کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو کول کے ہمارے اپنے ریسورسز ہیں، ہاں جی، ان کو ہم انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے جو ایک بات عرض کروں کہ ہم اوورآل ایک جائزہ لے لیتے ہیں نا کہ سستی انرجی کے ہمارے پاس ذرائع کیا ہیں۔ سب سے پہلا جو سستی انرجی کا ذریعہ ہے وہ ہماری ہائیڈرل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہائیڈرل میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب وغیرہ میں نہریں، اور کے پی کے میں گلگت بلتستان میں رن آف دا ریور پہ آپ چھوٹے بڑے پروجیکٹ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پروجیکٹ ہیں عام طور پہ تصور یہ ہے کہ جی بہت زیادہ خرچہ ہے، یہ تصور ہے بہت زیادہ خرچہ ہے۔ بہت زیادہ خرچہ اس وقت ہے جب آپ بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں۔ صحیح۔ ظاہر ڈیم بنانے پہ بہت خرچہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے 2002 میں جب مجلس عمل کی حکومت آئی تو سراج الحق صاحب جو تھے یہ اپنا صوبائی وزیر خزانہ تھے، تو مجلس کی حکومت نے اس کو نیگوشیٹ کیا صوبائی وفاقی حکومت سے، انہوں نے کہا کہ صوبوں کو بجلی بنانے کی اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لوگ جرمنی گئے، جرمنی سے جا کے انہوں نے تکنیکی مدد لی اور انہوں نے 4 پلانٹ لگائے جو مکمل ہو گئے۔ مجھے اس میں سے ایک پلانٹ کا واقعہ یاد ہے، سپت نڈا کے مقام پہ کوئی 130 میگا واٹ کا پلانٹ لگایا تھا ان لوگوں نے، اور اس کی جو لاگت کا سو تخمینہ تھا وہ تھا 4 ارب روپے۔ اچھا، غالباً 5 ارب روپے تھا، اور اس کی جو مدت تھی وہ 3 سال تھی۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ پلانٹ 4 ارب میں مکمل کیا اور وقت سے پہلے مکمل کیا۔ اچھا، زبردست۔ 4 ارب میں مکمل کیا اور وقت سے پہلے کیا۔ اب ذرا اس کو آپ ذرا کمپیئر کریں نیلم جیلم کے ساتھ، جس میں روز خرابی اور آج تک خرابی بھی اس میں پیدا نہیں ہوئی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ میں نے جو آپ سے پہلے بھی ذکر کیا رینالہ خرد کے مقام پہ جو پاور پلانٹ ہے، اگر یار وہ لگ سکتا ہے تو پنجاب کی نہروں پہ نہیں لگ سکتا۔ اور ہائیڈل تو ایک ایسی چیز ہے، میرے خیال کے مطابق ہمیں 2 ملکوں کی طرف جانا چاہیے۔ ایک ملک کا نام ہے جرمنی اور دوسرے ملک کا نام ہے جاپان۔ بہترین ٹیکنالوجی ہے، اور اگر ہم ہائیڈل کے پروجیکٹس پہ آئیں تو وہاں بہت ساری کمپنیاں آپ کو ایسی مل سکتی ہیں کہ جو بلڈ آپریٹ ٹرانسفر سسٹم کے تحت آپ کو سسٹم لگا کے دے سکتی ہیں کہ بھئی ہم بنائیں گے، ہم چلائیں گے، ہم 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال جو بھی ہے بل لیں گے اور اس کے بعد پلانٹ آپ کا ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں 48,000 میگا واٹ کی گنجائش ہے میرے بھائی، اور وہ کلین انرجی ہے، کوئی امپورٹ نہیں ہے، کوئی فسال فیول نہیں، کچھ نہیں ہے یار، اور آپ اس سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا مرلہ جو ہے جو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے چیپر جو دوسرا ذریعہ ہو سکتا ہے وہ ونڈ انرجی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں 2 کوریڈور دیے ہیں، ایک کراچی ٹو کوٹری کوریڈور ہے، ایک کراچی ٹو گوادر ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹل کلین انرجی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قدرت کی ہوا چل رہی ہے، آپ نے ٹربائن لگایا، اللہ خیر صلاح بجلی لیے جائیں۔ اس وقت بھی خیر 1250 میگا واٹ آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں، لیکن مہنگی بجلی ہے۔ اس کے میرا جو مطلب کہنے کا مطلب پرائیویٹ اداروں کو دینے کی بجائے گورنمنٹ خود وہ منصوبے لگائے اور چلائے اس کو۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا جو آپ کے پاس سستا ذریعہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا نیوکلیر پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت یورینیم کے ذخائر دیے ہیں، آپ کے پاس ماہرین بھی موجود ہیں۔ دیکھیں آپ نے K1 K2 بھی لگایا،
یہ بھی ایک سستا ذریعہ ہے. چائنا سے آپ کا معاہدہ ہے مشرف صاحب کے زمانے کا 10 پلانٹ لگانے کا. میرا خیال ہے اب تک صرف 4 یا 5 پلانٹ لگے ہیں. چشمہ 1, چشمہ 2, چشمہ 3, K1, K2 جو کراچی میں لگا, مزید پلانٹ لگا سکتے ہیں. صحیح. وہ ایک آخری جو ذریعہ ہے وہ آپ کے پاس ہے فوسائل فیول. اچھا اب دیکھیے ہماری بدقسمتی کتنی بڑی ہے کہ یہاں شور مچنا شروع ہو گیا. آج کل آپ ایک بڑا تماشا سن رہے ہیں وہ جی اپنا انوائرمنٹل پولوشن کا. میں آپ کو سچ بتاؤں یہ فراڈ ہے, یہ جھوٹ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے انوائرمنٹ کا جو ہے نا. یہ جو بہت سارے ملک ہیں جیسے یورپ وغیرہ, انہوں نے یہ اپنا جسے کہہ لیں کہ انوائرمنٹ کی چیزوں کو بیچنا ہے تو وہ رولا ڈال رہے ہیں. وہ یار ہم انوائرمنٹ کے چکر میں کیوں پھنس رہے ہیں؟ ہم نے کوئلے سے بجلی پیدا نہیں کرنی. ہمارے قریب انڈیا پیدا کر رہا ہے, ہمارے قریب جو ہے جسے کہہ لیں کہ چائنا پیدا کر رہا ہے. ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا انوائرمنٹ کا, ہمیں ہی مسئلہ ہونا ہے انوائرمنٹ کا. تو یہ جو ہمارا کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا جو ذریعہ میں نے بتایا مسلم باغ میں ہے, چملانگ کے اندر موجود ہے کوئلہ, لورا لائی وغیرہ کے اندر کوئلہ موجود ہے, کانے موجود ہیں, پھر سب سے بڑا آپ کے پاس تھر کول کا منصوبہ موجود ہے. صحیح. تو جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پلانٹ لگائیے, اپنے ریسورسز سے لگائیے, اپنے ہی ملک میں لگائیے, تاکہ یہ جو امپورٹ کا بل ہے نا ہمارا سر اس وقت کوئی دیکھیے 15 سے 20 ارب بلین ڈالر کا آپ صرف آئل امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا اس میں یہ بتائیں کہ جو کول کے تھرو بجلی پیدا ہوگی جی اس کے نتیجے میں جو فضائی آلودگی ہے اس پہ کیسے قابو پایا اچھا جائے اس گا؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. یہ ایک ہم پروگرام میں بیٹھے تھے اور وہاں پہ ایک صاحب جن کی ڈاکٹر عبداللہ یاسر ہمارے دوست ہیں, ان کا PhD ہی انوائرمنٹل میں گورنمنٹ کالج کے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. ان سے ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم نے تھر کول کی اسٹڈی کی ہے. تھر کول کے اندر جو ہے اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ کسی قسم کی پولوشن نہیں پھیلتی, کسی قسم کی پولوشن نہیں پھیلتی. اچھا تو پھر اس کا پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ بھائی پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ اب یہ عرض یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں نا, کہ بہت سارے جو لوگ ہیں میں نے آپ کو بتایا نا جو کلین انرجی کو بیچنا چاہ رہے ہیں. مثلا ہمارے یہاں ایک بڑا مطلب میری رائے ہے, یہ آپ کا اتفاق کرنا ضروری نہیں, ہمارے یہاں سولر کا بڑا یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں جو سولر کی صورت حال ہے وہ کیا ہے. قائد اعظم پاور پلانٹ جو ہے آپ کی سب سے مہنگی بجلی جو آپ خرید رہے ہیں وہ قائد اعظم سولر پاور پلانٹ بہاولپور سے خرید رہے ہیں, 42 روپے یونٹ کی آپ کو پڑ رہی ہے. 100 میگا واٹ کی گنجائش ہے, 20 میگا واٹ پیدا ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتایا جاتا ہے کہ سولر کی بجلی تو سب سے سستی ہے. نہیں, جھوٹ بولا جاتا ہے. آپ اپنے گھر میں لگوا لیں 14-15 لاکھ سے کم کا آپ کا بل نہیں آئے گا. انیشیلی سٹارٹ بہت مہنگی ہے. ابھی تک جو ہے سولر وہ کمرشل لیول پہ اکنامیکل نہیں ہے. سولر صرف وہاں پہ بہتر ہے جہاں پہ اور کوئی ذریعہ نہیں. صحیح. مثال کے طور پہ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 14-15 لاکھ تو شروع میں خرچ کر لیا, لیکن جب آپ اس کو وابڈا سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے 3 سال کی ایڈوانس پیمنٹ کر دی ہے بجلی کی, اس کے نتیجے میں آپ کو سولر لگ گیا تو اگلے سالوں میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. سر یہ آپ کا خیال ہے, یہ آپ کا خیال ہے. اور دوسرا میرا ایک سوال ہے آپ سے, مجھے یہ یقین جانیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ گورنمنٹ سولر پہ کیوں جا رہی ہے. مطلب میری رائے ہے, آپ کا اتفاق کرنا ضروری نہیں. سر آپ نے 38,000 میگا واٹ کے معاہدے کیے ہوئے, آپ نے ہر صورت میں 60% بل دینا ہے. اب اگر ہر بندہ اپنے گھر پہ سولر لگا کے بیٹھے گا گورنمنٹ بل کہاں سے دے گی؟ لیکن میں اپنے گھر پہ سولر لگا رہا ہوں تو میں گورنمنٹ کو بل تو نہیں نہ دے رہا, تو گورنمنٹ کہاں سے دے گی پیسے؟ وہ جو معاہدے ہیں وہ تو آپ کی گردن پکڑ لیں گے سر, انٹرنیشنل گارنٹر ہیں. یہ نہ ہو کہ مجھے تو جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم سولر لگا رہے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد گورنمنٹ نے کہنا ہے کہ جی مجھے لگتا ہے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن جو شاید گورنمنٹ کو کرنا پڑ جائے کہ جناب آپ بے شک سولر سے بجلی پیدا کر رہے ہیں, لیکن آپ چونکہ مملکت خدا داد پاکستان میں اس کے سورج کو استعمال کر رہے ہیں, اس کا بھی بل دیں. ٹھیک ہے, 38,000 میگا واٹ کے فائدے ہیں نا, وہ تو اپنے بل دینا ہی دینا, کہاں سے دیں گے مجھے بتائیں. یوزر کو آپ نکالتے جا رہے ہیں سسٹم سے. اچھا لیکن کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کیا متبادل سستا ریسورس ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے ہم بجلی پیدا کر لیں؟ یہی ہے متبادل سورسز, میں نے آپ کو بتایا ہائیڈرل ہے اور کول ہے, نیوکلیئر ہے اور ونڈ پاور ہے. ہمارے حالات کے حساب سے تو یہی ممکنہ ذرائع ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ جو انوائرمنٹ کا ایشو ہے ہاں وہ پاکستان میں اس درجے کی انٹینسٹی اس کی نہیں ہے سر, یہ ایک پولیٹیکل ہے ایشو. سر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, اصل میں نا دیکھیں انٹرنیشنل ایک پالیٹکس ہے نا جی, اور ہر ملک نے ہر ادارے نے اپنا بزنس کرنا ہے,
हम एक जगह बड़ी जिम्मेदार जगह पे बैठे हुए थे, वहां पे इन्वायरमेंटल के लोग थे, उन्होंने हमें मतलब ब्रीफ किया। उन्होंने कहा यार जो अमेरिका है, जो रशिया है, जो चाइना है, जो इंडिया है, वो नहीं बात करते इन्वायरमेंटल की। यूरोप बात कर रहा है, क्योंकि यूरोप के पास तो फॉसिल फ्यूल नहीं है। यूरोप अपना सोल्यूशन बेच रहा है। सही। ये पिछली जो हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, उस जमाने में एक शोर मचा कि जनाबे अली रावी का पानी गंदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर सुनिएगा गौर से, तो अब साकिब निसार साहब जो है, उन्होंने इस पे नोटिस ले लिया। नोटिस लेके उन्होंने क्या किया, वो हमारे दोस्त जो थे अब्दुल्ला यासर साहब, उनको भी शामिल कर लिया। जब उनको बुलाकर पूछा गया कि यार ये मसला बताएं, इसकी क्या हल, उनका जी कुदरत का अपना निजाम है। रावी में जगह जगह झीलें, टोबे बने हुए हैं, छप्पड़ बने हुए हैं, उसमें काई पैदा होती है। वो काई 99.5% आपके पानी को साफ कर देती है। अच्छा, वाकई अगर इतनी पोल्यूशन होती तो भाई ये तो फिर जहां जहां रावी जा रहा है वो खत्म हो जाता सारा इलाका। अच्छा, वो साहब आजकल काला शाह काकू के प्रोजेक्ट इंचार्ज है, तो काला शाह काकू को जमीन से 2 नाले इंडिया से आ रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने सिर्फ ये किया है कि आधा किलोमीटर चौड़ा और 1.5 किलोमीटर लंबा उन्होंने छप्पड़ बना दिया, पानी साफ हो गया। सिर्फ काई है जो कुदरती भी पैदा हो सकती, लगा भी सकते हैं, और पानी साफ है। और आप जानते हैं ये प्रोजेक्ट कितने का था? ये $100 मिलियन का प्रोजेक्ट था। सही। और इस पे 100 मेगावाट बिजली का खर्च होना था, और वासा के टोटल बजट से ज्यादा खर्चा आना था। इसी तरह का जो ब्लंडर है, ये परवेज लाई साहब अपने आखिरी दौर में मार के गए 200 मेगावाट का। भाई अगर आपको एनवायरमेंट का मसला है ना, तो दरख्त लगाइए। दरख्त तो आप काट रहे हैं लाहौर शहर से, आप तो लाहौर शहर की हर जगह को पक्का कर रहे हैं, आप तो ग्रीन बेल्टें खत्म कर रहे हैं। भाई अगर इन्वायरमेंट का मसला है तो दरख्त लगाए ना। आप मेरे और आपके बचपन में लाहौर में कितने दरख्त थे, अब कितने दरख्त हैं? दरख्त लगाइए, आपके एनवायरमेंट का मसला हल हो जाएगा। जहां भी तो ये कुछ और ही वजह होती है सर। जहां भी हाउसिंग सोसाइटियां बनती हैं वहां से दरख्त गायब हो जाते हैं। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, सड़कें बनती हैं, दरख्त गायब है, दरख्त गायब हो जाए। हालांकि हाउसिंग सोसाइटियों में भी दरख्त लगाए जा सकते हैं, जंगल बनाए जा सकते हैं, बनाने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह और एक जगह मैं आपसे अर्ज करूं, एक और जगह बैठे हुए थे, तो ये हमारे अर्बन प्लानिंग वाले हमें ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा जी हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है, और कारनामा ये है कि $250 मिलियन गालबन उन्होंने कहा जी हमने वर्ल्ड बैंक से लिए हैं, और हमने पंजाब का एनालिसिस किया है, सर्वे किया है, और हमने क्या किया है जी कि उसमें ये मालूम किया है कि जी फलां फलां बड़ी बड़ी कोठियों वाले वो टैक्स नहीं देते। हाँ, वहां मैं भी बैठा हुआ था, हमारी जुबान से रहा नहीं गया। मैंने कहा यार मेरे घर के सामने एवन है, और उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4-4 8-8 कनाल में रहते हैं, क्योंकि अच्छे वक्तों में यहाँ 2-2 हज़ार रुपए की कनाल थी जमीन। हाँ, और वो एक उस घर में 8-8 खानदान है, और यकीन जानिए उनके 18 साल 10-10 साल से उनके घर में कुर्बानी नहीं हुई। सही हो गया, तो क्या उनको टैक्स लगना चाहिए? और मैंने कहा मेरे टाउनशिप में ऐसे लोग हैं, मेरी गली में लड़ाई इस बात पे होती है गड्डी खड़ी करने पे। वो जनाब फॉर्चून गाड़ियां 5-5 मरले में लोग लेके बैठे हुए, तो उनके पास तो पैसा है, वो बेचारे मोटरसाइकिलों पे चल रहे हैं। सही। अब देखिए मैंने उनसे कहा कि यार एक मसला है हमारे पंजाब का, वो मसला ये है कि हमारे शहरों का पानी जेर जमीन लो होता जा रहा है, इसका हल बताएं। वो फिर वही कहानी शुरू हो गई, वर्ल्ड बैंक IMF। मैंने कहा यार कोई वर्ल्ड बैंक IMF के अलावा कोई हल नहीं है। तो बड़े गुस्से से कहा आप बता दें। मैंने कहा बड़ा सीधा सीधा हल है। कहने लगे वो क्या? मैं कहा ओल्ड विजडम, मेरे पिंड में छप्पड़ होता था, वो वाटर लेवल को ठीक रखता था। आप ऐसा करें, लाहौर में इतने ढेर सारे पार्क हैं, उन पार्कों में आप ऐसा करें, जरा नालियों को सीधा करें, उनको 2-2 फीट मिट्टी उठा लें और उनको डूंगा पार्क बना दें। जैसे ही बारिश आएगी पानी वहां चला जाएगा, आपकी अर्बन फ्लडिंग भी खत्म हो जाएगी और आपका पानी का लेवल भी ठीक हो जाएगा। आप यहाँ लाहौर में देख लें, आपके इकबाल टाउन में जहाँ डूंगे पार्क हैं, आपके समनाबाद में, वहां वाटर लेवल ठीक है, टाउनशिप में ट्यूबवेल बंद हो गए। अब जरा गौर फरमाए ना कि 2 फुट मिट्टी उठाने में, हर गांव में छप्पड़ बनाने में यार कितना खर्चा है, मुझे बताएं। सही बात। लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जब बैठते हैं इनको वर्ल्ड बैंक IMF कर्जे $1 मिलियन के अलावा कोई बात समझ ही नहीं आती। वहां खांचे लंबे होते हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लंबे होते हैं छोटे होते हैं। अब मैं तो बड़ा आदमी हूं भाई, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। मैं तो आपको टेक्निकल पॉइंट बता सकता हूं कि जो आपके मसाइल है उनका हल बड़ा सीधा साधा है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर हम बिजली
بنانے کے نئے ریسورسز کی طرف نہیں جاتے. آئی پی پیز کے ساتھ بھی معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ سر نقصانات تو آپ کے سامنے ہیں. اس وقت جو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی ہماری ایکسپورٹ کم ہے, ڈیفیشٹ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں کیوں سبسڈی دینی پڑ رہی ہے؟ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مین سورس ہے آپ کے پاس کسی بھی انڈسٹری میں پیداوار کا, وہ بجلی ہے. جب یار آپ کی بجلی اب دیکھیں نا 30-32 روپے یونٹ پہ چلے گی, بلکہ جو کمرشل ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ جو آپ کے کمپیٹیٹر ہے, مثلا ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں تو یار ٹیکسٹائل میں کمپیٹیٹر آپ کا کون ہے؟ بنگلہ دیش ہے, چائنا ہے. وہاں پہ بجلی کتنی ہے؟ اب بنگلہ دیش میں اگر 6 روپے 7 روپے پاکستانی یونٹ ہے, آپ کے یہاں اگر 42 روپے یونٹ ہے, جو سبسڈی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, اور امکان ہے کہ اسی سال شاید 50 روپے تک چلے. تو پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب جو آپ کے ٹیکسٹائل ملے ہیں, جب وہ بیچاری ان کے جو پروڈکٹ ہے کوئی اتنا مہنگا وہ مال بنائیں گی, کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا, تو وہ بند ہو جائیں گی. یا جو ہو چکا ہے اس وقت جو بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل, آپ کے لیے حیران کن بات یہ ہے, وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو فیصل آباد سے گئے. یعنی بنگلہ دیش کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس وقت فیصل آباد کے لوگوں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں را میٹیریل سستا ہے. صحیح. حالانکہ وہاں کپاس پیدا نہیں ہوتی, لیکن چونکہ بجلی جو مین چیز ہے وہ سستی ہے, مزدور سستی ہے, تو وہ وہاں پہ چلے گئے. تو یہ جو آپ کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. اسی طرح جو آپ کے دکانیں ہیں, آپ کے گھر ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ یار جو اس وقت بجلی کے حالات ہو گئے ہیں, یعنی سردیوں میں جہاں پہلے 200 400 500 روپے بل تھا, وہ 4-4 ہزار روپے بل آیا. تو مجھے بتائیں کہ بجلی کے بل ہم دیں گے, بچوں کو روٹی کھلائیں گے, فیسیں ادا کریں گے, کیا کریں گے؟ بھائی بجلی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا جی. کیا کریں گے مجھے بتائیں. تو یہ آپ کے گھر متاثر ہو رہے ہیں, اسی طرح آپ کی انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے. اچھا پھر جو زراعت ہے, زراعت میں ہر وقت تو پانی نہروں کا اویلیبل نہیں ہے. صحیح. آپ ٹیوب ویل چلا رہے ہیں, اگر وہ بجلی مہنگی ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی سبزی مہنگی ہوگی, چیزیں مہنگی ہوگی, کیسے آپ انٹرنیشنلی کمپیٹ کریں گے؟ مثال کے طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یار پاکستان کی ایگریکلچر پروڈکٹ ہے, کنو ہے, اپنا جسے کہہ لیں کہ کھجور ہے, باقی چیزیں ہیں, اسی طریقے سے ہمارے ڈرائی فروٹس ہیں ہمارے. اب جو بھی چیز ہے اس کو, مثال کے طور پہ چاول ہے ہمارے, یار اب چاول کو بھی تو خشک کرنا پڑتا ہے نا, ڈی ہائیڈریشن کرنی پڑتی ہے, پلانٹس لگائیں گے. اچھا اسی طرح آلو ہے, آلو کو رکھنا ہے, اس کو صاف کرنا ہے, ہر کام کے لیے تو بجلی استعمال ہونی. گاؤں کے اندر یعنی جو گھاس کاٹنا ہے بھینسوں کے لیے, اس میں بجلی استعمال ہو رہی, دودھ نکالنا اس میں بجلی استعمال ہو رہی. تو بھائی جب بجلی مہنگی ہوگی تو ہر چیز مہنگی ہوگی. جب ہر چیز مہنگی ہوگی اور آپ کے مقابلے پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سستی چیزیں دیں گے, تو پھر آپ کی ایکسپورٹ کیا ہوگی؟ کم ہو جائے گی. گورنمنٹ کب تک سبسڈی دے گی؟ نہیں دے سکتی نا. آئی ایم ایف نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی تو کہا جی سبسڈی ختم کریں. جب سبسڈی ختم کریں گے, ابھی جو آپ کی جو ٹیکسٹائل تھوڑی سی بہتر ہوئی تھی, آپ نے انہیں سستی بجلی دی تھی. اب وہ جب سستی بجلی آپ نہیں دے سکیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے, اس میں میں نے آپ سے یہی عرض کیا ہے کہ آپ کے گھر ہیں, کاروبار ہیں, کارخانے ہیں, ہر چیز سر متاثر ہوگی. اس کا حل بڑا سیدھا ہے, میں نے آپ سے بتایا, نیگوشیٹ کریں, ری نیگوشیٹ کریں آئی پی پیز کے ساتھ. نمبر 2, آئی پی پیز کے متبادل پہ آئیں. گورنمنٹ اپنے ذرائع سے توجہ دے, ہائیڈل پہ, رن آف دا ریور پہ, نہروں سے, کوئلے سے, نیوکلیر سے, ونڈ پاور سے سستی بجلی بنائیں. سستی بجلی بنا لیں, آپ کی ایکسپورٹ, آپ کی زراعت, ہر چیز کمپیٹیبل ہو جائے گی دنیا کے ساتھ. ورنہ یہ ہمیں ختم کر دے گی, یہ میں آپ کو بتاؤں. ہم ویسے تو ملک ہی وائبل نہیں رہیں گے نا, ہماری انڈسٹری کیا کریں گے بتائیں؟ انڈسٹری نہیں ہوگی, لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گا؟ کیا کریں گے ہم بتائیں؟ صحیح ہے. تو یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس 2 پرونگ پہ کام کرنا چاہیے, اور جو بھی فیصلہ کرنے والے حضرات ہیں انہیں رحم کرنا چاہیے اس ملک پہ. میں تو کہتا ہوں اپنے آپ پر رحم کریں یار, ہم سب کا ملک ہے, ہم نے اور ہمارے بچوں نے یہی رہنا ہے, یہی جینا ہے, یہی مرنا ہے. تو جو بھی اس کا دکھ سکھ ہے, ہم سب کے سانجھے دکھ سکھ ہے. اور جو سب سے اہم بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سستی بجلی میں جو سب سے اہم منصوبہ ہے وہ کالا باغ ڈیم. اچھا. اور کالا باغ ڈیم میں کسی کا نقصان نہیں ہے. کالا باغ ڈیم سے پانی آپ کو ملے گا. آج ہمارے پاس صرف 30 دن کا پانی ہے, اور گرمیاں جب آتی ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, ہم رو رہے ہوتے ہیں سیلاب آ گئے, سیلاب آ گئے, مر گئے مر گئے مر گئے. اور جب سردیاں آتی ہیں تو پھر پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا جی. اگر کالا باغ ڈیم اور جیسے ہم اور منصوبے بنائیں گے, چنوٹ کے مقام پہ ڈیم بننا چاہیے, کالا باغ بننا چاہیے, اور اس کے ذریعے ہماری زمینیں آباد ہوں گی. میں آپ سے عرض کروں, اگر کالا باغ ڈیم بن جائے, اس کا سب سے زیادہ فائدہ سندھ کو ہوگا. ٹھیک ہے, جس کو سردیوں میں پانی کی کمی. دوسرے نمبر پہ کے پی کے کو فائدہ ہوگا.
اچھا وہ تو شور مچاتے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ ویران ہو جائے گا، بنجر ہو سر جائے گا. یہ دو قسم کے لوگ شور مچاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو انڈیا سے پیسے کھاتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا کہ چونکہ پانی ریگولیٹ نہیں ہے نا، گرمیوں میں پانی زیادہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو دریائے سندھ کی جو زمین ہے یہ جب سیلاب آتا ہے 10-10 15-15 کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے، وہ ارریگولیٹ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، پانی آ گیا ریگولر نہیں ہے اور اس کو کچے کا علاقہ کہتے ہیں. تو جیسے ہی پانی اترتا ہے، یہ بہترین ابھی جناب گندم کی فصل لگی ہوئی ہے، بہترین بمپر کراپ ہے، اور اس کا کوئی نہ ٹیکس دینا ہے نہ گورنمنٹ کو پیسے دینا ہے نہ کچھ ہے. جب آپ اسے ریگولیٹ کر دیں گے تو پھر تو گورنمنٹ اس زمین کو ٹھیکے پہ دے گی نا. اسی طرح وہاں کیلے کا باغات لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ خربوزہ ہوتا ہے، وہاں پہ تربوز ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کو کچھ نہیں ملتا. اور شور مچانے والے لوگ کون ہیں؟ آپ ذرا پتہ کریں اس ملک کے بڑے لوگوں کا، پنجاب کے بھی اور سندھ کے بھی. فلانا سردار ہے 25,000 ایکڑ، فلانا سردار ہے 50,000 ایکڑ، وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تو اربوں خربوں کی سر کمائی خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں. تو پاکستان کے عوام کو اپنا بھلا سوچنا چاہیے. دیکھیں نا، میں آپ سے ایک عرض کروں، آپ کے گھر میں پانی کی ٹینکی موجود ہے، تو آپ کو فائدہ کیا ہے؟ پانی آیا آپ نے ذخیرہ کر لیا، جب پانی نہیں ہے آپ نے استعمال کر لیا، اس وقت میں ہم اس کو استعمال کر لیا نا. اور ڈیم کا کیا مطلب ہے؟ ڈیم کا یہ مطلب ہے جب پانی زیادہ ہے آپ ذخیرہ کر لیں، جب کم آئے اس کو استعمال کر لیں. اگر آپ کے گھر میں پانی کی ٹینکی نہ ہو تو مجھے بتائیے پھر کیا اشر ہوگا جب پانی نہیں آئے گا آپ کے گھر میں، جب تازہ پانی ہر وقت تو نہیں نہ آتا. جی صحیح بات. تو یہی صورتحال ہے. ہمارا جو ملک ہے ہم مونسون بارشوں کے محتاج ہیں. ہمارے یہاں سارا سال تو بارشیں ہوتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یقین جانیے کروڑ ایکڑ زمین ہے جو اس وقت کالا باغ ڈیم کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، نہ بننے کی وجہ سے نہ سرحد کو اپنے حصے کا پانی مل رہا ہے، نہ بلوچستان کو مل رہا ہے، نہ پنجاب کو، اور وہ سارا کا سارا پانی ضائع ہو رہا ہے کہاں پہ؟ سمندر میں. جب ہم جا کے بات کرتے ہیں سنتاز معاہدے پہ کہ جی انڈیا ڈیم کیوں بنا رہا ہے کشمیر، وہ کہتے ہیں تم تو پانی ضائع کرتے ہو، 30 ملین کیوسیک ہر سال ضائع کرتے ہیں، اس لیے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ڈیم بنائیں. تو یہ دونوں قسم کے لوگ جنہوں نے انڈیا سے پیسے کھائے اور جن کے جو نا موج لگی ہوئی ہے دریا سندھ پہ ناجائز قابضین ہے، یہ شور مچاتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عوام بجائے اپنے فائدہ سوچنے کے ان لوگوں کی جھوٹی باتوں میں آ جاتے ہیں. ایڈک صاحب کہتے ہیں بیفور کلوزنگ دا پروگرام، آپ اس پروگرام کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے حکمرانوں کو، بیوروکریٹس کو، فیصلہ سازوں کو اور پبلک کو؟ سر میں جو اس پروگرام کے حوالے سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی دیکھیے جو بھی فیصلہ ساز ہیں وہ اس ملک کی وجہ سے، جو بیوروکریسی اس ملک کی وجہ سے. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر پاکستان نہ بنتا تو نہ تیرا باپ کلرک ہوتا اور نہ تو ایم ایس سی ہوتا. تو یہ پاکستان کی مہربانی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اس کے حال پہ رحم کھائیے. اب یہ اس ملک کی حالت وہ نہیں ہے کہ آپ کے مزید عیاشیوں کو برداشت کر سکیں. تو یہ مہربانی کریں، یہ سستے ذرائع سے بجلی پیدا کریں تاکہ کاروبار، روزگار، زراعت، یہ سب کی سب چیزیں چل سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام بجائے اس کے کہ اس وقت بہت سیاسی پولرائزیشن ہے اس میں پھنسنے کی بجائے اپنے جو بھی لیڈر آپ کا پسندیدہ لیڈر ہے اس سے پوچھئے کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں جیسے سستی بجلی ہے، آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے. میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، میں نے جتنا اسٹڈی کیا میں خود سیاسی جماعتوں کو پسند کرتا ہوں، جمہوریت کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں اس بات کا کیا کروں کہ آپ کے جتنے ہڈل ڈیم ہیں سب فوجیوں نے بنائے. ایوب خان صاحب کے زمانے میں کالا باغ اور تربیلا بنا. اچھا آپ کے جو نیوکلیر پروگرام کے 10 پلانٹ کے معاہدے کر کے گئے، مشرف صاحب کر کے گئے. ونڈ انرجی کو کوئی کس نے انٹروڈیوس کیا؟ مشرف صاحب نے کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا کہا جائے، مجھے بتائیں اب اس میں کیا کہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی دو باتیں نظر آتی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ اور سول بیوروکریسی، ان کی نااہلی، ان کی کرپشن، یہ ساری چیزیں یہاں نظر آتی ہیں. اور عدم توجہ ہی ہے نا جی. دیکھیں پنجاب جیسے صوبے میں جہاں نہریں چل رہی ہیں 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. تو یار 4,500 میگا واٹ آپ کو سستی بجلی مل سکتی ہے، آپ کیوں نہیں بنا رہے؟ سر گنگا رام 1915 میں بنا سکتے ہیں، اب آج پلانٹ نہیں بنا سکتے. یہ اس کی پھر ریزن کیا ہے؟ پھر ریزن تو یہی ہے نا کہ آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے باتوں. ہم بھی تو باتوں کا پتہ ہے، کمٹمنٹ کا ایشو ہے. نہیں باتوں کا بھی نہیں پتہ. اچھا نہیں پتہ، مطلب خاص طور پہ جو بیوروکریسی ہے. دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں ایک ضمنی سی بات ہے، دنیا جو ہے نا ٹیکنوکریٹس پہ آ گئی ہے. ہمارے ہاں جو فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ کون ہے؟ بیوروکریٹ ہے. بیوروکریٹ کون ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ کے وہ دوست جنہوں نے گورنمنٹ کالج سے BA کیا تھا، انگلش کیا تھا، وہ شاید بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیچارے کبھی سیکٹری صحت ہوتے ہیں، کبھی سیکٹری زراعت ہوتے ہیں.
تو کبھی سیکٹری پانی و بجلی، سارے وہی ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے بھائی، میں تو پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں، تو مجھے اپنے فیلڈ کے علاوہ اور کسی چیز کا نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو یار اتنا سارا کچھ کر کے بھی نہیں پتا، یہ لوگ پھر کیا فیصلے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. یہ مطلب ٹیکنوکریٹ لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو آپ کے سیاستدان ہیں ان کا تو ماشاءاللہ جتنا علم ہے وہ آپ کو معلوم ہے. صحیح کہ کچھ ایسی جماعتوں میں ایسی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ کوئی ٹیکنیکل بندہ بھی آگے آ سکتا ہے، کوئی انجینئر بھی آ سکتا ہے. بس ایسے بیانات ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ہیں، اہلیت کا مسئلہ بھی ہے، کمٹمنٹ کا مسئلہ بھی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے پاکستان میں انرجی کے کرائسس پر ڈسکشن کی، اور ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر طاہر مشتاق صاحب نے بہت ہی مفید معلومات ہمیں فراہم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے مسائل کے حل کی طرف بھی رہنمائی کی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ریاست کے فیصلہ ساز جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، یا وہ قوتیں جن کے اشاروں پہ اس ملک کا سارا نظام چلتا ہے، اگر وہ سب سنجیدگی سے پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی طرف آ جائیں، تو پاکستان وسائل کے اعتبار سے بہت رچ ریسورسز والا ملک ہے. پاکستان وسائل کے اعتبار سے بہت زرخیز ہے. یہاں وسائل کی کوئی کمی نہیں، یہاں صلاحیت کی بھی کوئی کمی نہیں. صرف اور صرف اس بات کی ضرورت ہے ہم درست فیصلے اور بر وقت فیصلے کریں، جس کے نتیجے میں ہم اپنی قوم کو ایسا ریلیف دے سکیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ تیز ہو، اور ہمارا صنعت کار اور ہمارا تاجر جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس سے فیضیاب ہو سکے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.